الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں شامل ہے، خاص طور پر مصیبت، بیماری اور موت کے وقت۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے منکرین کی زبانوں پر بھی بے ساختہ اللہ کا نام آ ہی جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں۔ سوال: ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ درست ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے، کیونکہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان، یہ ستارے اور یہ سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، کیونکہ جب ہم کسی کرسی یا دروازے اور کھڑکیوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے بناتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جب قدموں کے نشانات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے ہیں، تو پھر آسمان و زمین کو دیکھ کر یہ یقین کیوں نہیں ہوتا کہ ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ سوال: توحید سے کیا مراد ہے؟ جواب: توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ آسماں ناموں میں، نہ افعال کاموں میں، اور نہ ہی احکام میں۔ سوال: اگر کوئی اللہ عز و جل کی ذات و صفات، اسماء و افعال اور احکام میں سے کسی ایک میں بھی اللہ کا شریک مانے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی اللہ عز و جل کی ذات و صفات اور اسماء و افعال اور احکام میں کسی ایک میں بھی کسی کو اللہ عز و جل کا شریک مانے تو اسے مشرک و کافر کہتے ہیں۔ سوال: اللہ کی ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ کی ذات میں شرک سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانا جائے، حالانکہ اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یہ نظام زندگی برباد ہو جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ترجمہ: کنز ایمان: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ سوال: اللہ کی صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ عز و جل کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو شرک کرنا یا اللہ عز و جل کی صفات کی طرح کسی اور میں وہی صفات ماننا شرک ہے۔ جیسے اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے، اسی طرح کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ ہے یا اللہ عز و جل ذاتی طور پر سننے والا ہے، کسی اور کے لیے ذاتی طور پر سننے کا عقیدہ رکھنا صفات میں شرک ہے۔
یاد رکھیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کے بعض صفات انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام نیز عام بندوں کے لیے بھی ذکر کی گئی ہیں، جیسے اللہ عز و جل اپنی 2 صفات ذکر فرماتا ہے، ان ربکم لرؤوف رحیم۔ دوسرے مقام پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی صفات ذکر فرمائی ہیں، رؤوف الرحیم۔ یہ ہرگز شرک نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی صفات ذاتی، لامحدود اور قدیم، یعنی کسی کی پیدا کردہ نہیں، بلکہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عطائی، یعنی اللہ عز و جل کی عطا کردہ، محدود اور حدیث، یعنی اللہ عز و جل کی پیدا کردہ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل اپنی صفات ذکر فرماتا ہے، انہ هو السمیع البصیر۔ یہی 2 صفات بندوں کے لیے یوں ذکر فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ بھی یقیناً صفات ہیں، شرک نہیں، کیونکہ بندوں کی صفات عطائی، محدود اور احادیث ہیں، اس فرق کے ہوتے ہوئے شرک لازم نہیں آتا۔ اللہ عز و جل کے اسماء یعنی ناموں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے شرک؟ اللہ عز و جل کے اسماء یعنی ناموں میں کسی مخلوق کو شریک کرنا اسماء میں شرک ہے، جیسے کسی اور کو اللہ کہنا۔ آیت مبارکہ هل تعلم له سمیہ، ترجمہ کنز ایمان، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ کے تحت خزائن العارفین میں ہے، یعنی کسی کو اس کے ساتھ اسمی شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ سوال، اللہ عز و جل کے افعال یعنی کاموں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب، افعال اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا افعال میں شرک کہلاتا ہے، جیسے نبوت و رسالت عطا فرمانا اللہ عز و جل کا فعل ہے، یعنی چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، اسی لیے کسی اور کو نبوت عطا کرنے والا ماننا افعال میں شرک ہے۔ اللہ عز و جل کے احکام میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ عز و جل، جواب، اللہ عز و جل کے احکام میں کسی دوسرے کو شریک جاننا یا غیر اللہ کے حکم کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر قرار دینا احکام میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ ترجمہ کنز ایمان، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، اس لیے یہ احکام میں شرک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے،
قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ کنز ایمان، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، یعنی خبردار جس چیز کو اللہ عز و جل کا رسول حرام کر دے وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے حرام کردہ کی طرح حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے شرک، کفر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافق بننے سے بچائے، منافقت جو ہمارے اندر ہے اس کو بھی ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی کوئی رحمت فرمائے کہ ختم ہو جائے اور سبھی کا بھلا اور سبھی کی خیر۔ اللہ عز و جل کے پیارے لوگوں، اللہ عز و جل سے پیار کرو اور ساتھ میں نعت وعظت لطیف چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔